بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو، جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ اسم گول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں۔ صبح کو ایک سیب کھایا کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ کلونجی کے کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 سے 5 دانے کلونجی کے نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا کریں، اس سے وزن بے تحاشا کم ہوگا۔ زیرہ نظام انتظام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ بادام کا تیل استعمال کیجیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سونا کئی بیماری اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو آپ کی ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جنہوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسے لوگ گنے کا جوس پئیں۔ ہمیشہ سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں، سونے سے قبل لہسن کے تیل کا ایک قطرہ ناک میں ڈال دیا کریں۔ اس سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی، وزن بھی کم ہوگا۔ کمزور افراد کے لیے گنے کا جوس بہت مفید ہے۔ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے، جسم فربا اور صحت مند ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ آڑو جسم میں خون اور آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے۔ طاقتور دینے والی چند مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجور کھانا، ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت کھانا اور انڈا کھانا۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھا لیں۔ ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا چمچ لیں اور اسے کھا لیں۔ اس سے پرسکون نیند آتی ہے اور خون بھی صاف ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں لگایا جائے، اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ ناک میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ تک کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہترین ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کرو، جو بھی پڑھو گے یاد ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو معدے کی گرمی ہے۔ دماغ کے مریض لوگ اجوائن کا استعمال کیا کریں۔ گردوں کی کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ کیلے کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد ہے وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ رات کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تک واک کیا کریں، اس سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، بات جب بھی تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ بیر کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو زیادہ کھائے گا اس کا جسم بیمار، دل سخت ہو جائے گا۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، اس سے گردے ہمیشہ کے لیے صاف رہتے ہیں۔ آپ کے گردے میں پتھری ہے، اس سے خارج ہو جاتی ہے، اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں رہتی ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں سے چیخ نہیں سکتے۔
مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہے، مالٹے کا استعمال کریں۔ جو بندہ کالا نمک چکھ لیتا ہے، زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ اگر کسی مرد کا جسم کمزور ہو، وہ نیم کا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہونے والی جلن نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دے گی اور معدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جاتی ہیں۔ مسواک جب بھی کریں اسے زمین پر مت پھینکیں، مسواک کو زمین پر پھینکنے سے انسان میں جنون کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں۔ قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں کر پاتے؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا زیادہ استعمال کرنا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ اگر بارش ہو رہی ہے، بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھاؤ، آپ کے پیٹ میں گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد پر لوگ پریشان نہ ہوں، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں، برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو، نیم کے پتوں کا پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ منہ سے بدبو آئے، گلیسرین ملے پانی سے غرارے کریں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ ڈپریشن کے مریض میں پائے جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ نیند کا نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم آنا وغیرہ ہے۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھے کی فنگس ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ بکرے کی میکھ کھانے سے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے سٹریس دور ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے۔ ادرک کا آدھا چمچ دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ کچھ لوگ جنگی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بلائی ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اگر گھر میں سانپ دیکھو تو ماچس کی تیلی جلا کر سانپ کے قریب پھینک دو، سانپ بھاگ جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی ماتھے پر نمک لگانے سے ذہن تیز ہوتا ہے، کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ کرنے کے لیے ادرک والے پانی چھڑک دیں، سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ مت کھائیں، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ رات کو زیادہ میٹھا کھاتے ہیں انہیں شوگر کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔
ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नज़र की खराबी, जिगर, गुर्दों की बीमारी का बायस बनता है। अंडे का शुमार बेहतरीन ग़िज़ाओं में होता है। ग़िज़ाई अहमियत के एतबार से दूध के बाद अंडे का नंबर है, लेकिन इसको जितना उबालेंगे इतना देर से हज़म होगा, लिहाजा अंडा इतना उबालें कि सफ़ेदी जम जाए लेकिन जर्दी ना जमे। जिस लड़की की माँ खाना अच्छा बनाती है वो समझदार होती है। नाखूनों पर तेल लगाने के 6 फ़ायदे। इससे आप बड़ी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। जब भी हाथ और पाँव के नाखून काटें तो तेल लगाएं, इससे आप दर्जा झैल फ़वाइद हासिल होंगे। यादाश्त बेहतर होगी, कमज़ोर नज़र बेहतर होगी, असाबी कमज़ोरी से निजात मिलेगी। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, घुटने और जोड़ मजबूत होंगे, दिल और दिमाग मजबूत होगा। सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो ये पित्ते में पथरी होने की अलामत है। खाने वाली चीज़ें खड़े होकर मत खाओ, इससे दिल की बीमारी जन्म लेती है। बैंगन और मटर खाने से जिल्द नरम होती है। लौकी का सालन खाओ, दांत मजबूत हो जाएंगे। ज़्यादा बहस अक्ल में कमी करती है। ज़्यादा चुप रहने से आपकी अक्ल हातिर हुआ इजाफा होगा। पीपल का पत्ता मुंह में रख कर सोने से मुंह के दाने खत्म हो जाते हैं। कड़वी चीज़ों के अंदर शिफा मौजूद होती है। मीठी चीज़ें इंसान की खूबसूरती की दुश्मन हैं। दही की ऊपर वाला पानी पी लो, इससे जिगर की सफाई हो जाएगी। 4 हफ्तों तक कलवंजी के 5 दाने पानी के साथ निगल लेने से शुगर खत्म होती है। करेले की सब्जी खाओ, इससे कब्ज़ दूर होगी, मोटापा दूर होगा, चेहरा साफ हो जाएगा। एलोवेरा जेल 1 चम्मच चकोतरे का जूस मिलाकर गर्म करके पी लो, पेट अंदर चला जाएगा। प्याज काटने से कबल नींबू चाख लो, इससे आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। छींक रोकने से आपके बदन में दर्द, जहनी दबाव जैसी बीमारी हो सकती है। बार बार पेशाब आने का मसला मसाने में पथरी की वजह भी हो सकता है। चावल ज़्यादा खाने से जिगर खून नहीं बनाता। आंखों के नीचे बादाम रोगन लगाओ, आंखों में चमक और खूबसूरती पैदा होगी, आंखें नशीली नज़र आएंगी। खाना खाने से कबल 1 लहसुन का जवा खा लो, पट्ठे ढीले नहीं होंगे। रोज़ाना नीम गर्म पानी सुबह के वक्त इस्तेमाल करो, ये जिल्द को तरोताज़ा रखता है। बवासीर होने की वजह से खारिश हो जाए तो बड़ी इलायची खा लो, खारिश रुक जाएगी। अंडे की सफ़ेदी को जली हुई जगह पर मसल लो, इससे छाले नहीं पड़ेंगे। दिन के वक्त कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। जब भी चहलकदमी के लिए निकलो तो इससे पहले एक फल खा लो, हाजमा कभी खराब नहीं होगा। मछली खाने के बाद ठंडे पानी से नहाने से फालिज पैदा होता है। रोज़ाना 1 नींबू का इस्तेमाल आपके मोटापे में कमी लाता है। उठने के बाद कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहें, थोड़ा सा आंखों का मसाज करें, इससे दिमाग फ्रेश होगा, नज़र भी तेज़ होगी। परफ्यूम लगाने से पहले ये सोचा करें हमारा अहलाक और किरदार तो बदबूदार नहीं। जो कद्दू का सालन बनाकर खाता है, मसाने की बीमारी दूर हो जाती है। रोज़ाना 1 खीरा खाने से कैंसर से बचे रहोगे। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। सुबह के वक्त मक्खन को अपनी ज़बान पर लगाओ, ज़बान पर छाले नहीं बनेंगे। जो ज़्यादा खामोश रहता है इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रोज़ाना मुंह में 1 सब्ज़ इलायची रखने से रीढ़ की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होगी। खारिश वाली जगह पर अंडे की सफ़ेदी में फटकड़ी मिलाकर लगाओ, खारिश खत्म हो जाएगी। गर्म दूध के बाद पानी पीने से खांसी की बीमारी लग सकती है। जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं इनका जिगर कमज़ोर हो जाता है। जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर हों इनको अंधेरे से खौफ आता है। कभी मेहमानों को अंधेरे में मत बिठाएं, वरना घर से बरकत उठ जाएगी। जिगर की बीमारी में इंसान के चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। मैदे में तेज़ाबियत को दूर करने के लिए खीरे को रोज़ाना इस्तेमाल करें। अंजीर खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन पर एलर्जी हो जाती है। सूरत बकरा शरीफ पढ़ लेना बरकत का बाइस है। सूरत फलक खतरात से बचाती है। सूरत मुजम्मल आखिरत में खुश रखेगी। आटे को ज़्यादा बारीक पीसने से आटे की ग़िज़ाइयत में कमी आती है। एक ही जगह पर बैठने से परहेज़ करें, इससे पेट की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाएगी। कच्ची अदरक चने की दाल के बराबर टुकड़ा रोज़ाना खाने से चर्बी नहीं बढ़ेगी। खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा कर देता है। रात को जुराबे पहनकर सोने से उम्र कम होने लगती है। गुस्ल करने से पहले या रज़ा को पढ़ें। रात को सोने से पहले बावुज़ू होकर सोया करें। चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जो बंदा खाने के दौरान पानी पीता है इसका पेट फूल जाता है। पेट के बहुत सारे अमराज से रोकने के लिए इसमगोल का छिलका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अगर सर में खुश्की हो जाए, सर में सरसों के तेल की मालिश करें, इससे खुश्की गायब हो जाएगी। टमाटर खाने से पट्ठों के दर्द दूर हो जाता है। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडी चबा लेने से मतली और कै का मसला नहीं होता।
جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل بیٹھے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ موٹی عورتیں 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسمگول کھا لو۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جو بچے بچپن میں ہی شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہو، سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے پہلے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے سمجھ جاؤ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ پانی میں لیمبو کا رس ملا کر پی لیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس پینے سے پیٹ صاف رہے گا۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہو، سر بھاری رہتا ہو، وہ پالک کا استعمال نہ کریں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو، ابلے ہوئے چاول کھا لیں۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں یا یاد نہ آئے، درود شریف پڑھ کر بھولی ہوئی چیز یاد کرو، یاد آ جائے گی۔ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں، دن میں 3 بار پانی پئیں، اس سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ سونف کینسر جیسی بیماری سے لڑنے والی خصوصیت رکھتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیا کرو، آواز ٹھیک ہو جائے گی، خراب گلا ٹھیک ہوگا۔ جو لوگ کم سوتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو جائے زیرہ کھا لیں یا پھر شہد کے ساتھ زیرہ کھائیں، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ توڑی کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ لیمبو کے چھلکے ابال کر چہرہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہوتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے صبح نہار منہ استعمال کریں، دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس 2 چمچ پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، اس سے خون بھی صاف ہو جائے گا۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔
ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول کو سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو، پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے غسل کر لیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نیند بہتر ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔